السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: من أحب سنتي فقد أحبني، ومن أحبني دخل معي في الجنة۔ قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: من تمسك بسنتي عند فساد امتي فله اجر 100 شهيد، او كما قال عليه الصلاة والسلام کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ محترم و مکرم قابل صد احترام عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ربیع الاول کی پہلی تاریخ ہے۔ ربیع الاول اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسلام میں ہر مہینے اور ہر پل میں کوئی نہ کوئی ایسی خیر رکھی ہے کہ کسی بھی پل اور لمحے میں نحوست کو نہیں رکھا۔ بعض اوقات اور بعض مہینے چند خصوصیات کی وجہ سے اہمیت کے اعتبار سے بڑے ہوئے، انہی تمام مہینوں میں سے ربیع الاول کا مہینہ بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت کا حامل ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس مہینے کو نسبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت سے۔ اس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی اس مہینے کا آغاز ہوتا ہے، مسلم معاشرے میں، مسلم سماج میں، نوجوان طبقے میں، مردوں میں اور عورتوں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ کتنے ایسے ہیں جو اس مہینے کے آمد کے انتظار میں بہت ہی شدت سے بے چین تھے، اور کتنے ایسے ہیں جن کو اس مہینے کے آغاز کا ابھی تک بھی علم نہیں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو اس مہینے کے آغاز پر خوشیاں مناتے ہیں، خوشیوں میں کبھی آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اور کبھی ربیع الاول کی آمد پر آپے سے باہر ہو کر شور شرابہ بھی کرتے ہیں اور اپنی طرف سے اظہار محبت رسول کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھ کو جو محبت ہے اس کا اظہار کروں۔ ہم کو آج کی اس مجلس میں اس مہینے کی مناسبت سے
بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سبب سے ایک بات اچھی طرح سمجھ لینی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار یہ تو ہر ایمان والے کو کرنا ہی ہے، لیکن اس اظہار محبت میں طریقہ کون سا استعمال کرنا چاہیے، اس اظہار محبت کا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عین ایمان ہے، جتنی محبت اللہ کے نبی علیہ السلام سے ہوگی اتنی زیادہ اللہ سے قربت ہوگی، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں اس بات کو واضح فرمایا، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی، یعنی رسول کو فالو کرنا، رسول کو ماننا گویا اللہ کو ماننا ہے۔ جیسے ہی ربیع الاول کے مہینہ شروع ہوتا ہے، کتنے ہی قسم کے لوگ ہیں اپنے اپنے اعتبار سے اظہار محبت کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ اظہار محبت کا یہ طریقہ صحیح ہے، کوئی کہتا ہے کہ اظہار محبت کا فلاں طریقہ صحیح ہے، کوئی کہتا ہے کہ اظہار محبت کا فلاں طریقہ صحیح ہے۔ محبت تو ہر مسلمان کو اپنے نبی سے ہے اور ہونی بھی چاہیے، لیکن اظہار محبت کے طریقے مختلف ہونے کی وجہ سے آپس میں اختلاف پایا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کا محبت کے اظہار کا طریقہ صحیح نہیں ہے، کچھ کہتے ہیں کہ ہمارا ہی اظہار محبت کا طریقہ صحیح ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ ہونا یہ چاہیے کہ ایک طبقہ جو یہ کہتا ہے کہ اظہار محبت کا طریقہ خوشیاں منانا ہی ہے، کوئی کہتا ہے کہ اظہار محبت کا طریقہ خوشیاں منانے والوں کو روکنا ہی ہے۔ اب ہر کوئی الگ الگ کہہ رہا ہے۔ کوئی ایک ایسا پلیٹ فارم، کوئی ایک ایسی جگہ، کوئی ایک ایسا عنوان، موضوع، ایسی سوچ اور نظریہ جس پر سب جمع ہو جائیں، جس میں کسی کا اختلاف نہ ہو، ہر کوئی یہ کہے کہ ہاں بھائی یہی اظہار محبت کا طریقہ درست ہے۔ وہ کون سا راستہ ہو سکتا ہے؟ کیا ایسا راستہ ہمارے سامنے موجود ہے یا نہیں ہے؟ اگر موجود ہے تو ہمیں تلاش کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ایسا راستہ موجود بھی ہے اور تلاش کرنے کے لیے کوئی مشقت اٹھانی بھی نہیں پڑے گی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے پاکیزہ ارشادات میں اس بات کو ارشاد فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے طریقے سے بھی محبت کرے گا، یعنی من احب سنتی فقط احبنی، جسے میرے طریقے سے طریقہ پسند ہو، جسے میرا ہر عمل پسند ہو، جسے میرا بتائی گئی سنتیں پسند ہو، من احب سنتی، جو میری سنت سے محبت کرے، جو میرے طریقے سے محبت کرے، جو میرے اسٹائل سے محبت کرے، جو میرے زندگی گزارنے کے طور طریقے سے محبت کرے، فقط احبنی، گویا اس نے مجھ سے محبت کی۔ نبی رحمت نے ایک ایسا ٹریک اور راستہ بتا دیا۔ وہ راستہ کیا ہے؟ نبی کی سنت اور نبی کا طریقہ جس کو پسند ہوگا وہ دلیل ہے اس بات کی کہ اسے نبی سے محبت ہے۔ آسان سی بات ہو گئی۔ اب ہر کسی کا اپنی اپنی سوچ اور اپنی اپنی نظر میں بنایا گیا جو طریقہ ہے اظہار محبت کا، ہر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں جو نبی کے طریق محبت کا اظہار کر رہا ہوں یہی درست ہے۔
کوئی سمجھتا ہے کہ نبی کی محبت میں کھانا کھلانا یہی صحیح ہے، کوئی کہتا ہے کہ کسی غریب کو خون دینا یہی صحیح ہے، کوئی کہتا ہے کہ نبی کی محبت کے اظہار کا صحیح طریقہ اپنے گھر کو سجانا ہے، اپنی گلیوں کو سجانا ہے، اپنے چوراہوں کو سجانا ہے، کوئی کہتا ہے کہ نبی کی محبت میں نعرے لگانا ہے۔ ہر کسی کا بتایا گیا طریقہ اپنی جگہ ہے۔ اگر ان کام کرنے میں کوئی خرابی نہ ہو، کوئی بگاڑ نہ ہو، تو ان سارے طریقوں میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سارے لوگ ایک پر جمع ہو جائے ایسا کون سا طریقہ ہے؟ تو وہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کا ہے۔ اب جو اپنے نبی سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، یہ دیکھیں کہ یہ نبی کی سنت کو کتنا فالو کر رہے ہیں، نبی کے دین کو کتنا فالو کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، یعنی اللہ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا کہ ان میں ایک رسول کو مبعوث فرمایا۔ تو نبی کو اللہ نے دنیا میں بھیج کر احسان کا لفظ استعمال فرمایا۔ ہم ایمان والوں پر ہمارے نبی احسان ہے اللہ کا۔ اگر اللہ پاک ہمارے نبی کو نہ بھیجتے تو اس دنیا کا خاتمہ یقینی تھا۔ یہ دنیا انسانی اعتبار سے جانوروں سے بھی گئی گزری ہو گئی تھی۔ اس دنیا کے اندر انسانوں کے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی تھی۔ حیوانیت، بے شرمی، بے غیرتی، بے حیائی، لوٹ مار، ڈکیتی، ظلم، عداوت، دشمنی، لڑائی، جھگڑا، چوری، مار پیٹ، ایسے ایسے گناہ عام تھے کہ کبھی بھی وہ معاشرہ پاکیزہ نہیں بن سکتا تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو بھیج کر ہم پر احسان فرمایا اور اسی نبی کو دین دیا۔ وہ دین لے کر ہمارے نبی ہمارے پاس آئے۔ اسی ربیع الاول کے مہینے میں جس وقت آپ کی والدہ ماجدہ حمل سے تھی، بی بی آمنہ، آپ فرماتی ہے کہ میرے بیٹا جب میرے بطن میں تھا تو میں نے خواب دیکھا، مجھے خواب میں یہ دکھلایا گیا کہ میرے پیٹ سے ایک نور نکل رہا ہے، جس نور سے مشرق اور مغرب روشن ہو چکے، شام کے محلات روشن ہو چکے۔ بی بی آمنہ کے بارے میں روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ جس وقت میں بی بی آمنہ حمل سے تھی، فرماتی ہے کہ مجھے حمل میں کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی، کوئی پریشانی محسوس نہیں ہوئی۔ جیسے عام عورتوں کو عام طور پر حمل کے زمانے میں حمل کی تکلیف ہوتی ہے، حمل ایک بوجھ ہے، ایک وزنی چیز ہے جس کا برداشت کرنا خواتین کے لیے بڑا مشقت بھرا ہوتا ہے، لیکن بی بی آمنہ فرماتی ہے مجھے اپنے بیٹے کے حمل سے ایک ذرہ برابر بھی وزن اور بوجھ محسوس نہیں ہوا۔ اللہ پاک نے ہمارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پیدائش سے پہلے سے اس انداز میں بنایا تھا۔ پھر جب آپ کی پیدائش ہوئی 12 ربیع الاول کو، تو آپ جیسے ہی پیدا ہوئے تو آپ آسمان کی طرف اشارہ کر کے سجدے میں گر گئے تھے، اور سب سے پہلے آپ نے اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا درس دیا۔ وہ لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، یہودی اور عیسائی، ان سارے طبقات کے بیچ میں اللہ پاک نے اپنے محبوب نبی کو توحید کے درس کے ساتھ بھیجا۔ ایسی پیاری آپ کی ولادت ہوئی، جب آپ پیدا ہوئے تو اپنی ماں کے جسم سے باہر لائے گئے، تو آپ کے جو جسم تھا وہ اپنی ماں کے جسم سے ایسا ٹچ نہیں تھا جیسے عام طور پر بچوں کا ہوتا ہے کہ ایک نکلی ہوتی ہے جس کو کاٹنا پڑتا ہے۔ ہمارے محبوب نبی علیہ السلام پہلے سے صاف ستھرے تھے۔ بعض اوقات بچوں کے جسم پر گندگی ہوتی ہے، خون ہوتا ہے جب ماں کے پیٹ سے نکالے جاتے ہیں، لیکن ہمارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پاک و صاف پیدا ہوئے، محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ ابھی ماں کے پیٹ سے نکالے گئے۔
اور لکھا ہے حدیثوں میں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے پیدائشی طور پر ختنہ شدہ پیدا فرمایا تھا، یعنی آپ ختنہ کرا کر پیدا کیے گئے تاکہ میرے محبوب کو کسی کے سامنے اپنا صدر دکھانا بھی نہ پڑے۔ اللہ پاک نے ایسا اہتمام کے ساتھ آپ کی پیدائش کا معاملہ فرمایا تھا۔ پھر جب آپ پیدا ہوئے تو سارے مکہ المکرمہ میں خوشی کی لہریں دوڑ گئی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے دادا جان بڑے خوش ہوئے، عبد المطلب، اور آپ کا نام مکہ المکرمہ میں کعبے کے پاس لا کر محمد رکھا۔ محمد کا مطلب جس کی تعریف کی جاتی رہے۔ اب آپ غور کریں، جس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اس وقت سے لے کر آج تک، بلکہ آپ کی پیدائش سے بہت پہلے دوسری آسمانی کتابوں میں بھی آپ کے تذکرے موجود ہیں، آپ کی خوبیاں، آپ کے اوصاف موجود ہے، تو ہزاروں سال سے ہمارے محبوب نبی کی تعریف کی جاتی رہی ہے، اور نبی کے اس دنیا سے پردہ فرما کر 1400 سال ہو گئے، اب تک بھی تعریف کی جا رہی، قیامت تک کی جائے گی۔ قرآن مجید آپ کی تعریف پر گواہ ہے، احادیث رسول بھری پڑی ہے، 14 صدیوں سے مسلمان نبی کی تعریف پر لکھتے جا رہے، بولتے جا رہے۔ تو ایسی پیاری اور مبارک ہستی اللہ پاک نے ہم کو عطا فرمائی، ایسے پیارے نبی ہم کو عطا فرمائے۔ تو اس نبی کی ولادت کے موقع پر ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ نبی جو دین ہم تک لے کر آئے ہیں، وہ دین اگر ہماری زندگیوں میں زندہ ہے تو سمجھ لیں کہ ہم نبی سے محبت کرنے والے، یہ علامت ہے۔ من احب سنتی فقط احبنی، جو میرے طریقے سے محبت کرے گا وہ گویا مجھ سے محبت کرے گا۔ اب دیکھ لیں، ہر مسلمان، مجھے حق نہیں میں کسی دوسرے بھائی پر تنقید کروں، کسی کو حق نہیں کسی اور پر تنقید کرے، کسی کو کسی پر اعتراض کا حق نہیں۔ آج بس لوگوں نے اصل جو طریقہ ہے نبی کا اس کو چھوڑ دیا۔ بھئی یہ دیکھو کہ نبی نے کون سا طریقہ ہم کو دیا ہے، وہ دیکھو، پتا چلے گا، اختلافات کا حل نکلے گا۔ ہر کوئی دوسرے کو غلط کہے گا تو پھر کوئی بھی صحیح نہیں ہوگا، ہر کوئی دوسرے کو غلط سمجھ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تعلیمات موجود ہے تو پریشانی کی کیا بات ہے؟ نبی نے فرمایا جو میرے طریقے سے محبت کرے گا گویا اس نے مجھ سے محبت کی۔ اب ربیع الاول کے مہینے کے آغاز سے ہم اپنا جائزہ لے کر دیکھ لیں کہ ہماری اپنی زندگیوں میں جو نبی کے طریقے ہیں وہ کتنے زندہ ہیں، پتہ چل جائے گا کہ آج کا مسلمان سب سے پہلے جو ضرورت ہے بنیادی طور پر کھانے میں دیکھ لیں کہ نبی کا طریقہ کتنا زندہ ہے۔ کھانے سے پہلے کی جو دعا ہے، کھانے کی جو قدر کرنا ہے، ایک ایک رزق کے ایک ایک دانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام سمجھ کر اس کا احترام کرنا ہے، یہ کتنا ہماری زندگیوں میں پایا جاتا ہے۔ نبی نے فرمایا اکرم الخبز، روٹی کی عزت کرو۔ محدثین نے لکھا ہے کہ روٹی سے مراد صرف روٹی نہیں بلکہ اناج کی، کھانے پینے کے ہر چیز کی عزت کرو۔ آج دیکھ لیں ہمارے اپنے معاشرے میں کتنا احترام، کتنی عزت، کھانے کے موقع پر سنتوں کا کتنا اہتمام، کھانے کے موقع پر آداب کا کتنا اہتمام، اور کھانا اور رزق کا کتنا احترام ہماری اپنی زندگیوں میں باقی ہے۔ پتا چلے گا کہ ہم نبی کے سچے چاہنے والے ہیں یا نہیں۔ پینے کی سنتیں، پانی پینے کے موقع پر بیٹھ کر پانی پینا، 3 سانس میں پانی پینا، دیکھ کر پانی پینا، پانی پینے سے پہلے بسم اللہ کہنا، پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہنا، یہ جو سنتیں ہماری اپنی زندگیوں میں زندہ ہے یا نہیں، ہم دیکھ لیں۔ سوتے ہیں مسلمان تو سونے سے پہلے جو آداب اسلام نے سکھائے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا سونے سے پہلے کہ 3 مرتبہ اپنا بستر جھاڑ لو۔ کتنے مسلمان ہیں جو ربیع الاول کے آغاز پر نبی علیہ السلام کی پیدائش کا جشن تو منا رہے ہیں، بالکل خوش ہونا ہمارے لیے سعادت ہے، لیکن خوشی کا جو اظہار کرنے کا طریقہ ہے وہ نبی کی سنت کو زندہ کر کے۔ بستر کو کتنے لوگ جھاڑتے ہیں؟ 3 مرتبہ جھاڑنا نبی علیہ السلام کا حکم ہے۔ سائنٹیفک بینیفٹس تو بہت ہے،
لیکن اصل سنت کو ہمیں دیکھنا ہے. بستر کو جھاڑا جائے تاکہ اس کے اوپر کوئی جانور ہو, کوئی موذی کیڑا ہو, کوئی نقصان دہ چیز ہو, کوئی گرد ہو, کوئی نجاست ہو, کوئی گندگی ہو, کوئی چھوٹی سی اللہ کی مخلوق مری ہوئی ہو, ہمیں نہ پتا ہو. اس لیے جھاڑ کر سونے کا حکم ہے. 3 مرتبہ بستر کو جھاڑ کر سوئیں, اور بستر کو جھاڑ کر سونے سے پہلے سونے کی دعا پڑھے, اللہم بسمک اموت و احیا. تو ذرا غور کریں, دنیا میں سارے انسان سوتے ہیں, لیکن نبی کے غلام کے سونے میں فرق یہ ہے, وہ سوتا بھی ہے تو اللہ کو یاد کر کے سوتا ہے. اے اللہ, میں آپ ہی کے نام سے اموت و احیا, مرتا ہوں اور جیتا ہوں. پھر مرنے کا کیا مطلب؟ سو رہا ہے. لیکن یہ دعا سکھائی گئی کہ سونا بھی گویا موت کی ایک دوسری شکل ہے. موت کے بھائی کہا گیا, موت کی بہن کہا گیا نیند کو. کیوں؟ اس لیے کہ آدمی جب سوتا ہے تو گویا مرنے ہی کی طرح شکل ہے. جیسے سوئے ہوئے کو کچھ پتا نہیں چلتا, مرے ہوئے کو بھی کچھ پتا نہیں چلتا. تو جب سوتا ہے تو اللہم بسمک اموت و احیا, اے اللہ میں آپ ہی کے نام سے مرتا بھی ہوں زندہ بھی ہوتا ہوں. عورتیں پڑھتی ہے تو اے اللہ میں آپ ہی کے نام سے مرتی ہوں اور زندہ ہوتی ہوں. سوتے وقت میں بھی یہ استحضار اپنے اللہ کا کہ اے میرے اللہ میں آپ ہی کے نام سے سو رہے. پھر نبی نے فرمایا کہ دائی کروٹ پہ سو, یعنی اپنے سیدھے ہاتھ کو اپنے سیدھے کان کے نیچے رکھ کر دائیں جانب کروٹ پر سونا, یہ سنت ہے. اس بات کی ممانعت فرمائی گئی کہ چت نہ لیٹو, یعنی اپنے سینے کو آسمان کی طرف اور پیٹھ کو زمین کی طرف اس طرح نہ سو, کیونکہ ایسا سونا علامت ہے ہارنے کی. یعنی جب کوئی آدمی ہار جاتا ہے, ہمت ہار جاتا ہے, کہیں جنگ ہار جاتا ہے تو چت پڑ جاتا ہے. تو چت مت ہو اور الٹا مت سو. حدیث میں ممانعت ہے کہ اپنے پیٹ کو زمین کی طرف اور پیٹھ کو آسمان کی طرف کر کے مت سو, اس لیے کہ ایسا شیطان سوتا ہے. دونوں طرح سے ممانعت فرمائی گئی. کیسا سو؟ دائیں کروٹ پر سو, اس لیے کہ دائیں کروٹ کا سونا یہ سنت ہے, اور سنت ہونے کے ساتھ ساتھ کئی دنیاوی فائدے ہیں. ریسرچر محققین اب یہ بتلا رہے ہیں کہ دائیں کروٹ پہ سونے سے انسان کو ہارٹ اٹیک نہیں آتا ہے, کیونکہ دل جو ہوتا ہے وہ دل ایسے کام کرتا ہے. جب کوئی دائیں کروٹ پہ سوتا ہے تو دل کو کام کرنے میں, پمپنگ کرنے میں سہولت ہوتی ہے. اور بھی بہت سے فائدے لکھے, لیکن ہمیں یہ فائدے دیکھ کر عمل نہیں کرنا ہے, ہمیں تو سنت سمجھ کر عمل کرنا ہے. سنت سمجھ کر عمل کریں, دائیں کروٹ پہ سوئیں. اور فرمایا علماء نے دائیں کروٹ پہ سونے سے سنت اس طرح بھی ادا ہو جائے گی کہ اگر کوئی دائیں کروٹ پر تھوڑی دیر کے لیے سو جائے, یعنی دائیں کروٹ پر سو رہا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے دائیں کروٹ پر سو جائے, تب بھی سنت ادا ہو گئی. پھر بائیں کروٹ پہ لیٹے, اپنی سہولت سے لیٹے. چت لیٹنا اور اوندھا چت لیٹنا بالکل بھی منع نہیں ہے. دائیں کروٹ کچھ دیر لیٹے, سنت کی ادائیگی ہو جائے, پھر سہولت ہو تو تھوڑی دیر چت لیٹے, تھوڑی دیر بائیں کروٹ پہ لیٹے, یہ اجازت ہے. اوندھے سونا منع ہے, یہ سنت ہے دائیں کروٹ پہ لیٹنا. ہمارے گھرانوں میں کتنا اس سنت پر عمل ہوتا ہے. کتنی مائیں ہیں جو ربیع الاول کے مہینے میں آقا کے میلاد پر خوشیاں مناتی ہے, اور دن میں خوشیاں منانے والی مائیں رات میں اپنے بیٹوں کو دائیں کروٹ پہ یہ کہہ کے سلاتی ہے کہ بیٹا, جس نبی کی ولادت پر آج ہمارے گھر میں خوشیاں منائی جا رہی, اسی نبی کا یہ طریقہ ہے, تم کو اس لیے سلا رہے ہو. وہی نبی یہ بتائے ہیں بیٹے کہ اس طریقے سے سونا ہے. کتنی مائیں ہیں جو اپنے گھر میں اپنے بچوں کو پانی پیتے وقت میں یہ کہہ کر پلاتی ہے کہ اے میرے بیٹے بیٹھ کر پانی پیو, بیٹھ کر پانی پینا تمہارے آقا کی سنت ہے, دیکھ کر پانی پیو, دیکھ کر پانی پینے کا حکم تمہارے نبی نے دیا ہے, 3 سانس میں پانی پیو, 3 سانس میں پانی پینے کا حکم تمہارے نبی نے دیا ہے. اس میں بھی دنیاوی فائدے بہت ہیں, لیکن ہم کو سنت دیکھنا ہے, سنت دیکھنے کا ہے, کیونکہ نقش قدم نبی کے ہیں سنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں جنت کے راستے. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, یعنی نبی کے نقش قدم پر چلیں گے تو جنت کے راستوں میں جائیں گے, اور اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. سنت پہ جتنی زندگی ہوگی میرے بھائیوں اور بہنوں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنا رشتہ مضبوط ہو.
سونے کی سنتیں، کھانے کی سنتیں، پینے کی سنتیں. اسی طریقے سے جب نیند سے بیدار ہوں گے تو اس کا بھی طریقہ اسلام نے ہم کو سکھایا ہے. جب نیند سے بیدار ہوں تو جیسے ہی نیند سے اٹھے تو نبی فرماتے ہیں اپنے ہاتھوں کے جو اوپری حصہ ہوتا ہے اس کو اپنے آنکھوں میں لگا کر مل لیں تاکہ نیند اچھی طرح سے چلی جائے. سب سے پہلا حکم یہ دیا کہ جیسے ہی نیند سے اٹھو تو اپنے ہاتھوں کو دھو. کیوں؟ کیونکہ حدیث میں فرمایا اینا باتت یداہو، یعنی تمہارے ہاتھوں نے پتہ نہیں رات کہاں گزاری ہے. رات میں انسان کو کیسی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، ہاتھ کدھر بھی چلا جاتا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاتھ جیسے ہی نیند سے اٹھو تو پہلے ہاتھ دھو لو. یہ سنت ہے. نیند سے اٹھنے کے بعد فوری دعا پڑھو، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریفیں اس اللہ کی جس نے مجھے زندہ کیا میرے مرنے کے بعد میں. یعنی مر گیا تھا، سو گیا تھا، مطلب مر گیا تھا. کتنے ایسے لوگ ہیں جو سوتے ہیں رات میں تو اٹھتے نہیں، ختم مر جاتے ہیں. تو اللہ نے احسان فرمایا کہ سونے کے بعد اللہ نے پھر سے ایک زندگی دی بیدار کر کے. تو مومن کا سونا بھی اللہ کو یاد کر کے، مومن کا اٹھنا بھی اللہ کو یاد کر. دونوں طریقے پر اللہ کی رضا ہوتی ہے، اللہ کو راضی کرنے کی فکر ہوتی ہے. تو میری عزیز بہنوں، دیکھیں ہم کھانا، سونا، پینا، اٹھنا، بیٹھنا، پھر ضرورت کو جانے کا تقاضا پیدا ہو تو استنجا کو جانے کی دعا بھی نبی نے سکھائی ہے. آپ پوری دنیا کے مذاہب کا جائزہ لے لیں. وہ لوگ جو اپنے آپ کو گورے سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو برائٹ مائنڈ، انٹیلیجنٹ، بریلینٹ سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو گریجویٹ اور پتہ نہیں بڑے بڑے بزنس مین دنیا کے، کسی کے مذہب میں بھی آپ کو ضرورت کو جانے کے لیے کوئی طریقہ نہیں، نہ دعا ہے نہ طریقہ ہے. مذہب اسلام کی خوبی ہے کہ نبی فرماتے ہیں جب استنجا کو جاؤ تو یہ دعا پڑھ کے جاؤ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. حدیث میں اس کی وجہ بھی بتائی گئی کہ جس وقت تم استنجا کو جاتے ہو تو وہاں پر شیاطین ہوتے ہیں اور وہ شیاطین وہاں پر تم کو ستاتے ہیں. تم جب دعا پڑھ کے جاؤ گے تو اللہ ان کے شر سے تم کو محفوظ رکھے. پھر یہ بھی بتایا کہ جب استنجا کو بیٹھو تو قبلے کی طرف رخ کر کے نہ بیٹھو، قبلہ رو ہو کر نہ بیٹھو، قبلے کی طرف پشت نہ کرو. ہے کسی مذہب میں یہ تعلیم، ہے کسی مذہب میں یہ درس، ہے کسی مذہب میں یہ سبق کسی کو سکھایا جائے؟ کسی کے پاس نہیں ملے گا. پھر نبی نے فرمایا جب ضرورت سے نکلو غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. اللہ کا یہاں پر بھی شکریہ ادا کر رکھا جا رہا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھ سے ایک اذیت کو دور کر دیا. اگر انسان کو ضرورت کرنے کا موقع نہ دیا جائے، کسی انسان کو حاجت ہے اور اس کو روک لیا جائے کہ آپ جا نہیں سکتے، کتنی دیر تک برداشت کرے گا؟ کتنی دیر تک؟ ایک بادشاہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اوقات پر امتحان کے طور پر، لوگوں کے سامنے عبرت کے طور پر ایسے حالات پیش کرتے ہیں. بڑی شدت کی پیاس لگی اور وہ پیاس سے بڑا بے چین ہو رہا تھا، اس کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں تھا. تو اس نے کہا کہ اگر کوئی مجھ کو ایک گلاس پانی لا کر دے دے تو میں اس کو آدھی حکومت دے دوں گا. بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے دنیا میں. تو اب اس کی پریشانی اور مجبوری ایسی تھی کہ اس نے ایک گلاس پانی کے بدلے میں آدھی سلطنت دینے کا فیصلہ سنا دیا. بڑی مشکل سے اس کو ایک گلاس پانی مل گیا. اب ایک گلاس پانی تو پی لیا لیکن کچھ دیر گزری تو اب پیشاب آنا بند ہو گیا، پیشاب ہی نہیں آ رہا ہے. طبیعت اس کی بڑی خراب ہوتی جا رہی ہے. تو اس نے یہی کہنا شروع کیا کہ اگر میں اس پیشاب کو روکتے روکتے مر جاؤں تو یہ دنیا کو لے کر کیا کروں گا. ایک گلاس پیشاب، یعنی پیشاب کرے گا کتنا کرے گا؟ پانی جتنا پیے گا مثال کے طور پر، تو بس اتنا ہی پیشاب اگر جسم سے نہ نکلے تو میں مر جاؤں گا. تو اس نے کہا کہ آدھی حکومت اس کے بدلے دے دوں. تو بس کیا ہوئی ساری حکومت؟ ایک گلاس پانی اور اسی کے بقدر پیشاب، سب ختم ہو گیا. تو جس کو یہ تکلیف سے گزرنا پڑے گا اسے احساس ہوگا یہ کتنی بڑی نعمت ہے.
اللہ ضرورت بڑی آسانی سے انسان کو کرنے کا موقع دے رہا، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ ورنہ کتنے لوگ ہسپتالوں میں ایسے بھی پڑے ہیں جن کا پیشاب رک چکا ہے، جن کو ضرورت جانے کے لیے مشکل ہے، دوائیں کھانی پڑ رہی ہے، ہزاروں کا روپیہ صرف اس لیے لگانا پڑ رہا ہے کہ ہم اپنی نجاست کو جسم سے نکالنے میں اپنے لیے سہولت پیدا کر لیں۔ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ تو اسی لیے نبی سکھاتے ہیں الحمدللہ غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، اے اللہ آپ نے مجھ کو تکلیف سے نجات دے دی اور مجھ کو آپ نے عافیت میں ڈال دیا۔ میری عزیز بہنوں، یہ کھانے کا، یہ سونے کا، یہ اٹھنے کا، یہ بیٹھنے کے، یہ استنجا کو جانے کے، یہ سارے طریقے نبی کے بتائے ہوئے ہیں۔ گھر سے باہر نکلتے وقت کی دعا بتائی گئی، بازار میں جانے کی دعا بتائی گئی۔ اسی طریقے سے جب جمائی آئے کسی انسان کو تو جمائی کے موقع پر کیا کرنا چاہیے، چھینک آئے تو چھینک کے موقع پر کیا کرنا چاہیے، کپڑا پہنتے ہیں تو کپڑا کیسے پہننا چاہیے، کپڑے سے پہلے کی دعا کیا ہے، کپڑا پہننے کا طریقہ کیا ہے، کون سا کپڑا پہننا سنت ہے، کس انداز میں پہننا سنت ہے، یہ سب چیزیں ہمارے نبی نے ہم کو بتائی ہیں۔ آج ہے ہماری اپنی زندگیوں میں اس پر عمل؟ ایک ہی طریقہ ہے نبی سے محبت کی جانچ اور پڑتال کا۔ نبی کا دین گھروں میں کتنا زندہ ہے، بس یہ دیکھیں۔ نبی کا دین زندہ ہے، اسے زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں نبی سے محبت کرتا ہوں، بس اس کا عمل بتائے گا۔ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک بہت بڑے صحابی گزرے ہیں۔ ایران کے شاہی محل میں بادشاہوں کے ساتھ شاہی دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ کھاتے کھاتے ان کے ہاتھ سے ایک لقمہ دسترخوان پہ گرا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی دانہ کھانے کے دوران گر جائے تو اسے صاف کرنا ممکن ہو تو صاف کر کے کھا لیں، کیونکہ رزق ہے، اس کو ضائع نہ کریں۔ تو اب جب دانہ گرا تو وہ دانے کو اٹھا کر برتن میں ڈال رہے تھے تو ساتھ والے کسی ساتھی نے ان کو اشارہ کیا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہاں پر وقت کے بادشاہ بیٹھے ہیں، امراء بیٹھے ہیں، رئیس بیٹھے ہیں، اس زمانے کے ارب پتی اور کروڑ پتی بیٹھے ہیں، آپ اس طرح دانہ اٹھا کر کھائیں گے تو کیا سمجھیں گے کہ کیسے ہے، ایک دانے کو بھی نہیں چھوڑ رہے، وہ بھی اٹھا کے کھا رہے۔ تو بڑے ہی برجستہ کہنے لگے اترک سنتی سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ ایسے موقع پر نبی کی سنت پہ عمل کر کے اس صحابی رسول نے نبی سے محبت کا ثبوت دیا ہے۔ انہیں بتلانا نہیں پڑا کہ میں عاشق ہوں، میں نبی کا چاہنے والا ہوں، نہیں، ان کا عمل بتلا رہا ہے کہ تم نبی کے چاہنے والے ہو۔ آج میری عزیز بہنوں، مجھے اور آپ کو اپنا اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ یہ بڑا آزمائشوں کا زمانہ، آزمائشوں کا دور، بس ریاکاری، دکھاوا، اظہار، ان چیزوں میں آج ہم پڑھ کر کہیں اپنے محبوب نبی سے اپنے رشتے کو کمزور نہ کر لیں۔ ہم اپنا جائزہ لے کر دیکھیں ہماری اپنی زندگیوں میں نبی کا دین کتنا زندہ ہے۔ جس کی زندگی میں نبی کا دین زندہ ہے وہ عاشق رسول حقیقی معنی میں، جس کی زندگی میں نبی کا دین زندہ نہیں وہ عاشق رسول حقیقی معنی میں نہیں ہے، چاہے وہ کتنا ہی چیخے اور کتنا ہی پکارے، عمل سے پتہ چلتا ہے نبی کی محبت کا۔ اور جس کے گھرانے میں نبی کی سنتیں زندہ ہے سمجھ لے کہ وہ سارا کا سارا گھرانہ عاشق رسول ہے۔ اور جس کے گھرانے میں نبی کا دین زندہ نہیں ہے، نبی کی سنتیں زندہ نہیں ہیں، جن کے گھر میں ان کے بچے پانی بیٹھ کر نہیں پیتے، کھانا سنت کے مطابق نہیں کھاتے، کپڑے سنت کے مطابق نہیں پیتے، چاہے وہ چیخ چیخ کر کتنا ہی کیوں نہ کہہ لے ہم عاشق رسول، ہم عاشق رسول، کل قیامت میں نبی کے سامنے اس کو ثابت نہیں کر پائے۔ نبی کے سامنے کیا ثابت کریں گے؟ اللہ کے نبی، میں آپ کی چاہت میں، آپ کی خواہش میں، آپ کی محبت میں، آپ کی تمنا کو پورا کرنے کے دم بھرنے کے لیے ہاتھ میں لبیک یا رسول اللہ کے جھنڈے لے کر گھوما کرتا تھا، تو نبی یہ کہیں گے کہ میرے امتی، میں نے تجھے کب کہا کہ جھنڈے لے کر گھوم، تو میری سنت کو ادا کرتا تو میں تجھ کو چاہ لیتا۔ اصل تو سنت ہے۔
نبی فرماتے ہیں کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. لیکن مسلمان کہہ رہا ہے کہ آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں تو ہے، لیکن گلیوں کو سجاؤں گا تو مجھے عاشق رسول کہا جائے گا. ہمارے اپنے سمجھنے سے کچھ نہیں ہوتا، نبی سمجھنا کہ یہ میرا ہے. گھر میں 4-5 بیٹے ہوتے ہیں کسی باپ کو، ہر بیٹا یہ سمجھ رہا کہ بابا جان میرے کو زیادہ چاہتے ہیں، میرے کو زیادہ چاہتے ہیں، میرے کو زیادہ چاہتے، تو کیا اس کی بات کو سن کر یہ قبول کر لیا جائے گا کہ ابا تمہیں بہت چاہتے ہیں؟ یا پھر ابا سے پوچھا جائے گا کہ بابا جان آپ کس کو زیادہ چاہتے ہیں، بڑے بیٹے کو، منجلے کو، چھوٹے کو، چوتھے کو، پانچویں کو؟ بابا جان بولیں گے نہیں میں بڑے کو زیادہ چاہتا ہوں. تب بابا کی بات کو مانا جائے گا. ہم تو کہتے ہیں کہ میں نبی کو چاہتا ہوں، میں نبی کو چاہتا ہوں، میں نبی کو چاہتا ہوں، لیکن نبی بھی ہم کو چاہتے ہیں یا نہیں؟ ہمارے کاموں سے نبی خوش ہوتے ہیں یا نہیں؟ یہ کیسے پتا چلے گا؟ نبی کی سنت پر چلنے سے نبی خوش ہوتے ہیں، خود نبی نے بتایا. من احب سنتی فقط احبنی ومن احبنی دخل معی فی الجنہ، جو میرے طریقے سے محبت کرے گا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہو. طریقہ پسند نہ ہو؟ حدیث میں نبی کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تمسک بسنتی عند فساد امتی، جو میری سنت سے چمٹا رہے امت میں فساد کے وقت. محدثین نے لکھا ہے فساد کا مطلب بدعات کا زمانہ ہو، خرافات کا زمانہ ہو، جہالت کا زمانہ ہو، لوگ سنتوں کو چھوڑ کر زندگی گزار رہے ہوں. نبی نے فرمایا فلہو اجر 100 شہید، اگر کوئی ایسے زمانے میں جبکہ میری سنتوں کو چھوڑا جا رہا ہو، کوئی میری ایک سنت پر چمٹے رہے تو اسے 100 شہیدوں کا اجر ملے. 100 شہیدوں کا اجر. ایک شہید کا اجر کتنا بڑا ہوتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ زمین پر شہید کا خون گرنے سے پہلے اللہ پاک معاف کر دیتے، اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں. تو جو سنت پہ عمل کرے گا 100 شہیدوں کا اجر ملے گا. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ میری اتباع کرو. فتبعونی، کس کی اتباع؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. تو اس کے انعام میں کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف کرے. یہ سنت پر چلنے کا انعام قرآن میں موجود ہے. آج ربیع الاول کے مہینے کا آغاز ہو رہا ہے. ہم اپنے گھرانوں میں سنتوں کا جائزہ لے کر دیکھیں، نبی کے طریقوں کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ ہمارے گھرانوں میں نبی کا طریقہ کتنا زندہ ہے. زندگی گزارنے میں، آمدنی کے ذرائع میں نبی کا طریقہ کتنا زندہ ہے. حلال کمایا جا رہا، حرام کمایا جا رہا ہے کسی کو فکر؟ کون کون ایسا مرد مجاہد ہے، کون کون ایسا نوجوان ہے جس کو نبی سے محبت کا دعویٰ بھی ہے اور جو سود سے بچتا ہے؟ یہاں پر امتحان ہے. یہ دیکھا جائے گا کہ آپ سود سے بچتے ہیں یا نہیں بچتے. کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی اپنی زندگیوں میں سود کی آمیزش ہے، جن کی آمدنی میں سود ہے، جن کے کاروبار میں سود ہے، جن کی زندگیوں میں ملاوٹیں ہیں، اور جن کی آمدنی کے ذرائع حرام ہیں، اور وہ بھی نبی کی محبت کا دم بھر رہے ہیں. نبی علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے قرآن میں اعلان فرما دیا جو سود میں مبتلا ہوتا ہے گویا اس نے اللہ سے اور اللہ کے رسول سے جنگ فرمائی ہے، جنگ کی ہے اس نے. اللہ کا فرمان. کیسے کیسے لوگ مسلم معاشرے میں پائے جا رہے ہیں جو سود پر پیسہ دے رہے ہیں، نام ہے مسلمان کا. کتنی ایسی عورتیں ہیں جو سود پر پیسہ دے رہی ہے، مسلمان نام ہے، حرام ہے. حدیث میں آتا ہے 1 روپیہ سود کا استعمال کرنا اپنی ماں سے 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے. نعوذ باللہ، اتنا بڑا گناہ ہے. اور آج انٹرسٹ پر کاروبار کر رہا ہے مسلمان، گھر گھرستی چلا رہا ہے مسلمان. کتنے ایسے لوگ ہیں، رشوت لی جا رہی، جھوٹ بولا جا رہا، حرام کام کیے جا رہے. اپنے گھرانوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. ہر نوجوان کو چاہیے کہ وہ زندگی کیسی گزار رہا ہے، سنت کے مطابق یا سنت کے خلاف. ہمارے گھرانوں میں، ہماری اپنی زندگیوں میں نبی علیہ السلام کی سنتوں سے کتنی محبت ہے ہم کو.
ہمارے گھر کے بچوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہے، ہمارے گھر میں بڑوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہے، چھوٹوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہے۔ اس ربیع الاول کے مہینے میں ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ہر سال ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، اس سال بھی آ چکا ہے۔ گزشتہ سال کتنے ہمارے بھائی بہنیں ہمارے ساتھ تھے، لیکن آج وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ پتہ نہیں آئندہ ربیع الاول تک ہم جی پائیں گے یا نہیں جی پائیں گے، ہو سکتا ہے ہم اپنی خبروں میں چلے جائیں، اللہ ہمیں اپنی زندگی دیکھنے کا موقع نہ دے۔ آج موقع ہے میری عزیز بہنوں، ربیع الاول کے اس مہینے سے ایک ارادہ کریں، ایک عزم کریں، ایک حوصلہ کریں۔ اگر جس کی زندگی میں 20 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا، اگر وہ ہر سال ربیع الاول کے مہینے میں اپنی زندگی میں اپنے گھر میں نبی کی ایک سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کر لیتا تو 20 سال میں 20 سنتیں زندہ ہو جاتی۔ اگر ہر ربیع الاول کے مہینے سے ہر مسلمان یہ کوشش کرتا کہ میرے اپنی زندگی میں میرے محبوب نبی علیہ السلام کی برکت سے، آپ کی آمد کی برکت سے ایک گناہ میری زندگی سے ختم ہو جائے تو 20 سال میں 20 گناہ ختم ہو جاتے۔ لیکن ہماری زندگی تو ایسے ہی گزر رہی ہے، ربیع الاول آتا بھی ہے جاتا بھی ہے، ہمیں بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے موقع پر چند رسموں میں جکڑ دیا گیا کہ نبی کی آمد پر یہ کر لو بس تم کامیاب ہو گئے۔ یہ مقصد نہیں ہے میری بہن، اصل مقصد نبی کی پیدائش کا اس دنیا میں یہ ہے کہ نبی کے ذریعے سے اللہ پاک انسانیت کو اللہ کا مطیع اور فرما بردار بنانا چاہتے ہیں، انسانیت کو جنت میں لے جانا چاہتے ہیں، کامیاب بنانا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ نے نبی کو ایک دین دیا، دین دے کر بھیجا، اس دین پر چلیں گے تو کامیاب ہوں گے، دین پر نہیں چلیں گے تو کامیاب نہیں ہوں۔ دیکھنا یہ ہے کہ اب دین پر میری اپنی زندگی کتنی چل رہی ہے۔ بالکل نبی کی پیدائش پر خوش ہونا ہے، یہ ثواب ہے، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ نبی کا تذکرہ بھی عبادت ہے۔ اب ہم نبی کا تذکرہ کر رہے ہیں، آپ علیہ السلام کی سیرت کا تذکرہ کر رہے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ اللہ پاک نے ایسے ایسے علماء بھی اس دنیا میں پیدا فرمائے ہیں جو نبی کے تذکروں کی وجہ سے آنے والی آفتوں کو روک لیا کرتے تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کا تذکرہ اتنا بابرکت ہے کہ بڑے سے بڑے شر دنیا سے ختم ہو جاتے ہیں اللہ کے نبی کے تذکرے کی برکت سے۔ حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ ان کو اطلاع ملی کہ ان کے زمانے میں قریب کے علاقوں میں ایک وبا چل رہی تھی، اس وبا سے کئی لوگ متاثر ہو رہے تھے اور ایک علاقہ اس وبا کے زد میں آ کر کئی لوگ بیمار پڑ رہے تھے، کئی لوگ مرتے بھی جا رہے تھے۔ تو حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے یہ سوچا کیوں نہ اپنے علاقے میں آنے سے پہلے کچھ بندوبست کر لیں۔ اپنے علماء سے سنا تھا کہ جہاں پر نبی کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں پر وبائیں نہیں آتی، امراض نہیں آتے، تو اکابر علماء کی کتابیں لے کر روزانہ تھوڑا مطالعہ کر لیتا اور اپنی مسجد میں نبی کی سیرت کو روزانہ سنانے کا اہتمام شروع کر دیا۔ روزانہ نبی کی سیرت رات میں علماء کی کتابوں سے مطالعہ کر لیتا، دن میں جا کر سنانے لگتا۔ کئی دن تک اسی طرح سناتا رہا، اطراف کے سارے علاقے متاثر ہو گئے لیکن وہ علاقہ متاثر نہیں ہوا۔ یہ نبی کی سیرت کی برکت ہے، یہ نبی کے تذکرے کی برکت ہے۔ آج ہم لوگ پریشانیوں کا رونا روتے ہیں، مصیبتوں کا رونا روتے ہیں، ہر کسی کی زبان پر شکوے ہی شکوے، اتنے شکوے کہ اگر ان شکووں کو پانی کے قطروں کی شکل میں بدل دیا جائے تو دنیا میں جتنے سمندر ہیں وہ پورے بھر جائیں گے، اتنے شکوے۔ ماں کے الگ شکوے، باوا کے الگ شکوے، بہن کے الگ شکوے، دادی کے الگ شکوے، نانی کے الگ شکوے، بیوی کے شکوے، شوہر کے شکوے، بچوں کے شکوے، زبان پر شکووں سے بھری ہوئی ہے۔ ہر کوئی مصیبتوں کا رونا رو رہا ہے لیکن مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے کچھ کرنے کو تیار۔ اگر اپنے گھرانوں سے، اپنی زندگیوں سے، اپنی سوچوں سے، اپنی فکروں سے، اپنی صبح شام سے مصیبتوں کو دور کرنا ہے، اپنے گھر میں نبی کے تذکرے کو کیجیے۔ اللہ پاک اس کی برکت سے ہمارے گھرانوں کی آفتوں کو، بلاؤں کو، مصیبتوں کو دور کر دے گا۔
ہر سال کہتا ہوں، اس سال بھی کہہ رہا ہوں، ہمارے گھرانوں میں نبی کی سیرت کو پڑھنے کا معمول بنائیں۔ کوئی ایک کتاب لے لے سیرت کی، روزانہ 10 منٹ کیوں نہ ہو، اپنے گھر میں جب سب لوگ کھانے کے لیے بیٹھیں گے تو 10 منٹ کیوں نہ ہو نبی کی سیرت پڑھ کے سنائیں۔ نبی علیہ السلام کی سیرت پڑھیں، آقا کی زندگی پڑھیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کریں، اس سے دل نرم ہوتے ہیں، محبتیں بڑھتی ہیں، رشتوں میں مضبوطی آتی ہے، دل صاف ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے تعلقات مضبوط ہوتے ہیں، اللہ کا قرب پیدا ہوتا ہے۔ بلکہ علماء نے تو لکھا ہے سنتوں پر چلنے سے فرض کی توفیق ملتی ہے۔ ہم نبی کے طریقے پڑھیں گے، نبی کی سیرت پڑھیں گے، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، ضرورت کو جانا آنا، گھر سے باہر جانا، گھر میں آنا، یہ سارے کام سنت کے مطابق کریں گے، اللہ پاک اس کی برکت سے فرض کی توفیق بھی دے۔ اور کئی اکابر علماء کا یہ تجربہ ہے کہ وہ سنت پر عمل کر کے فرض کی توفیق کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں نبی کے تذکرے کو زندہ کریں۔ جو میں نے آپ کے سامنے دعائیں اور بس بہت ہی مختصر سنائی ہے، ورنہ صبح سے شام تک زندگی کا ہر عمل ہم ثواب بنا سکتے ہیں۔ اس کو زندہ کریں اپنے گھروں میں، دعائیں یاد کریں، ہر چیز کی دعا ہے وہ دعائیں یاد کریں۔ اور بہت سے لوگ جن کو دعائیں یاد ہیں لیکن پڑھتے نہیں، کیوں؟ کیونکہ اس پر ملنے والی کامیابی کا یقین نہیں۔ یقین ہوگا تو ملے گا۔ اور جب کرنے والوں نے بہت کچھ کیا، نہیں کرنے والے کچھ بھی نہیں کرنے۔ کرنے والے ایسے بھی گزرے ہیں کہ ایک صاحب کسی دوسرے ملک کے ہمارے ملک ہندوستان کو آج سے 60-70 سال پہلے ایک بہت بڑے اللہ والے کی خدمت میں آئے، یہ سن کر کہ ان کے یہاں جاتے ہیں تو دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ اب ان کی خانقاہ میں جب آئے تو خانقاہ میں آنے کے بعد حضرت سے ملاقات کی پہلے دن، تو جب چہرے پہ تھوڑے تھوڑے داڑھی کے بال تھے، بہت باریک تھے۔ جب دوسرے دن حضرت نے آ کر دیکھا تو وہ سارے کے سارے بال بھی وہ صاف کر کے آگے بیٹھے تھے۔ تو حضرت نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، کل جب آئے تھے تو 4 بال تو داڑھی کے نظر آ رہے تھے، آج تو وہ بھی غائب ہے۔ تو کہنے لگے کہ حضرت اب تو میں آپ کی خدمت میں آ گیا ہوں، اب تو میں آپ کا غلام، یعنی اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے آپ کا غلام بننے آپ کی خانقاہ میں پڑا ہوں، تو میں آپ کو دھوکہ دینا نہیں چاہتا۔ یہ جو بال آ گئے تھے یہ قدرتی آ چکے تھے، ورنہ میں تو روزانہ داڑھی بناتا تھا، تو میں نے اسی معمول کے مطابق اپنے بالوں کو صاف کر لیا ہے۔ اب آپ جو حکم کریں گے وہ سننے کو تیار، جو کہیں گے وہ سننے کو تیار۔ میرے لیے بولنا آسان، آپ کے لیے سننا آسان، لیکن سوچے ایک آدمی روزانہ جو کام کرتا ہے، روزانہ ایک گناہ کرتا ہے، کیسے چھوڑ پائے گا اسے آسانی سے؟ لیکن اپنے آپ کو بدلنے کا جذبہ ان کا تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں مانوں گا۔ حضرت نے کہا کہ آج کے بعد داڑھی نہیں مونڈنا، تو اب داڑھی مونڈنا انہوں نے چھوڑ دیا۔ کچھ دن رہے خانقاہ میں، پھر اپنے ملک کو چلے گئے۔ کافی دنوں کے بعد اس اللہ والے کا اس ملک کو جانا ہوا، مسجد میں بیان ہوا۔ بیان کے بعد میں ایک صاحب اتنی بڑی داڑھی ایک مشت سے زائد لے کر مصافحہ کرنے کے لیے آگے بڑھے، اور جب سلام کر کے مصافحہ کیا تو حضرت نے پوچھا کہ بھئی کون ہے؟ فلاں صاحب۔ پہلی مرتبہ ملاقات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، نیا چہرہ ہے۔ تو کسی دوسرے عالم نے فرمایا کہ حضرت یہ وہی شخص ہے جو آپ سے ملنے کے لیے آپ کی خانقاہ کو آئے تھے۔ ایسے بدل گئے کہ بس وہ جو داڑھی مڑنا چھوڑ ہی دیا، اور ایسی بڑی چہرے پہ سنت رکھ لی۔ اور لکھا ہے علماء نے کہ جس وقت میں ان کا انتقال کا وقت قریب آیا تھا تو انتقال سے 3 دن پہلے اتنا تڑپتے تھے، اتنا روتے تھے، آنکھوں سے آنسو زار و قطار جاتے تھے، اے اللہ میدان محشر میں میرا کیا ہوگا، آپ کے سامنے میں کیا جواب دوں گا، آپ کے سامنے اپنی زندگی کا کیسے حساب دوں گا، آقائے دو جہاں کو چہرہ کیسے دکھاؤں گا۔ ایسی بے چینی اور بے قراری کے ساتھ آخری 3 دن تڑپ کر اللہ کی یاد میں گزارے، اور اسی یاد الہی میں گزارتے گزارتے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو ایسے بھی ہے لوگ بدلنے والے، جو بدلنا چاہتے ہیں ان کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ میری عزیز بہنوں، اللہ کے نبی کی پیدائش کا مبارک مہینہ آ چکا۔ اللہ ہم تمام کو اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، لیکن شرط یہ ہے جو کچھ لینا چاہے گا اسے ملے گا۔ یہ کوئی سستی نعمت نہیں ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ بے طلبوں کو دے دیں گے۔ یہ نبی کی زندگی طلب والوں کو ملتی ہے، ہم کو دیکھنا ہے کہ ہم کیا کریں۔
اپنے گھر میں نبی کی سنتوں کو زندہ کریں، اپنے بچوں میں، اپنے گھر کے مردوں میں، اپنے گھر کے بوڑھوں میں، اپنے گھر کا ہر کام سنت کے مطابق کریں. پھر دیکھیں آپ، ایسی پیاری زندگی ہو جائے گی، ہم کو اس زندگی کے گزارنے میں مزہ آئے گا. اور دوسرا اہم کام جو اس مہینے میں کرنا ہے، بلکہ ابھی سے شروع کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک تسبیح لے لیں. تسبیح اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہاتھ پر ہم جو ذکر کرتے ہیں تو کرتے کرتے غفلت آ جاتی ہے، تو پھر ہم ذکر چھوڑ دیتے ہیں. اپنے ہاتھ پر ذکر کریں اور اس ذکر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کو لازم کر لیں. یہ پورا مہینہ، اس پورے مہینے میں ہمارا کوئی لمحہ نبی کی اوپر درود پڑھنے سے خالی نہ گزرے. فرائض کا اہتمام، سنتیں، ضروریات، بس اس کے بعد بس درود ہی پڑھا جائے. اس لیے کہ اس مہینے کو جو خاص مناسبت ہے نبی علیہ السلام سے، اس اعتبار سے ہم اس مہینے میں یہ خاص کام کریں. بس نبی کی اوپر درود پڑھتے جائیں، ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھتے جائیں. دن میں ایک معیار مقرر کر لے، ایک حد مقرر کر لے. روزانہ 500 دفعہ پڑھوں گی، 1000 مرتبہ درود پڑھوں گی. روزانہ 1000 مرتبہ تو مہینے میں 30,000 مرتبہ ہو گئے. روزانہ 2000 مرتبہ پڑھوں گی، 3000 مرتبہ پڑھوں گی. اپنے اعتبار سے کم کا نہ سوچے، زیادہ سے زیادہ کا سوچے. ایسے بھی اللہ والے گزرے ہیں جو روزانہ 12,000 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے، ایک دن میں 12,000 مرتبہ. اور علماء نے لکھا ہے سب سے زیادہ بڑا فائدہ درود پڑھنے کا یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوتی. اللہ ہم تمام کو نصیب کرے. کیسا مبارک اعزاز ہے. نبی نے فرمایا شیطان میرے چہرے کو لے کر خواب میں نہیں آ سکتا. اگر کسی کو نبی خواب میں نظر آ جائے تو وہ نبی ہی ہوں گے، شیطان نہیں ہو سکتا. کیسا مبارک انعام اور اعزاز ہے. ایسے نوجوان میں آپ کو کیا بتاؤں، 22 سال کے گزرے ہیں. اور ایسے نوجوان جن کی زندگیوں میں اللہ نے جو زندگی دی 50-60 سال کی، 100 مرتبہ نبی کو خواب میں دیکھا ہے. کیسے دیکھا ہے؟ نبی سے اتنا رشتہ مضبوط، ایسا تعلق کہ نبی کے اوپر مستقل درود پڑھتے ہیں. صبح شام یہی کام ہوتا ہے، اور کوئی مشکل بھی نہیں ہے. آپ کو جو درود یاد ہو وہ پڑھے، جو درود نماز میں پڑھتے ہیں وہ پڑھے. درود ابراہیم، یا پھر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، یہ درود پڑھے، مختصر ہے. یا پھر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے، یہ درود پڑھے اور مختصر ہے. حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ جو بندہ درود پڑھتا ہے اللہ پاک 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، 10 نیکیاں معاف فرماتے ہیں، 10 نیکیاں لکھتے ہیں، 10 گناہ معاف فرماتے ہیں ایک درود کے پڑھنے پر. کتنا مبارک عمل ہے. لیکن افسوس کہ آج ہماری زندگیاں اس سے خالی. ابھی کل رات میں مغرب کے بعد ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا. میرے جیسے لوگ تو ایسے ہوں گے جن کو پتا بھی نہیں کہ مہینہ شروع ہوا، جنہیں شاید 100 مرتبہ پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوئی. ایسے کتنے ہیں ہم میں سے. لیکن ایسے بھی اللہ والے ہیں جنہوں نے کل سے اب تک شاید ہزاروں مرتبہ درود پڑھ لیا. کیوں بھائی؟ آقائے دو جہاں کے پیدائش کا یہ مہینہ ہے، تو اس کا یہ تقاضا ہے کہ ہم آقا کے اوپر اتنا درود پڑھے کہ آقا خوش ہو جائے. ایک تحفہ ہے درود. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی بندہ درود پڑھتا ہے تو اللہ فرشتے کے ذریعے سے مجھ تک پہنچاتے، اور جب کوئی میری قبر پر یعنی روضہ اقدس پر جا کر درود پڑھتا ہے، نبی فرماتے ہیں میں براہ راست سنتا ہوں، اللہ پاک سناتے ہیں مجھ کو. ایسا مبارک عمل ہے. تو ایک کام تو ہم کو یہ کرنا ہے کہ اپنے گھروں میں ہم سیرت کو زندہ کریں، اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ ہر بڑا چھوٹا مرد عورت بچہ سب کی زبانوں پر بس گھر میں یہی ہو درود شریف. پورا مہینہ درود پڑھے. درود کے اتنے فائدے ہیں کہ اس پر اگر بیان کیا جائے تو 2 سے 3 گھنٹے تو صرف درود کے فائدوں پہ لگیں گے اور موضوع مکمل نہیں ہو. اتنے فائدے ہیں. ایک عالم صاحب نے اپنی کتاب میں 40 فائدے لکھے ہیں درود پڑھنے کے، بڑی تفصیل کے ساتھ میں.
میری عزیز بہنوں بہت فائدے ہیں، درود شریف پڑھتے جائیں، اپنے دل کی دنیا کو منور کرتے جائیں، نبی علیہ السلام سے اپنے رشتے کو مضبوط کرتے جائیں، اللہ سے اپنے قرب کو مضبوط کرتے جائیں۔ اور اس مہینے کا یہی سبق ہے کہ اس مہینے کے آغاز سے ہم ایک فیصلہ کریں، ہم ایک ارادہ کریں، ہم ایک کوشش کرنے کی ہمت کریں، ہم اپنے ذہنوں سے یہ نکال دیں کہ میں نہیں کر سکتی، میرے سے نہیں ہو سکتا، میں نہیں بدل سکتی، میں سنت پہ چل ہی نہیں سکتی، ہمارے گھر میں پردے پہ عمل نہیں ہو سکتا، ہمارے گھر میں سنت پہ عمل نہیں ہو سکتا۔ ان چیزوں کو چھوڑ دیں، ہو سکتا، آپ چاہے تو ہو سکتا، آپ کوشش کریں تو ہو سکتا۔ آپ کا کام کوشش کرنا ہے، مدد کرنا اللہ کا کام ہے۔ نتیجہ آپ کے ہاتھ میں نہیں، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے ہاتھ میں کوشش ہے، آپ کے ہاتھ میں فکر ہے۔ بولے ہمارے گھر میں تعلیم کیسا ہو سکتی؟ ہمارے گھر میں تعلیم ہو ہی نہیں سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ آپ کرنا چاہے تو ہو سکتی۔ نبی کی سنت کی برکت کو سمجھیں گے تو ہو سکتی، نبی کے تذکرے کے برکت کو سنیں گے تو ہو سکتی۔ اسی لیے شاعر نے کہا ذکر رسول کر نہیں سکتے زبان سے، توفیق جب تلک نہ ملے آسمان سے۔ اللہ کی طرف سے جب تک توفیق نہیں ملے گی ہم نبی کا تذکرہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اپنے گھروں میں نبی کا تذکرے کو زندہ کریں، گھرانوں کے ماحول کو پاکیزہ بنائیں۔ آج حالات کیسے ہو چکے ہیں ہم سب جانتے ہیں، ہم سب دیکھ رہے ہیں کیسا مسلم معاشرے میں بگاڑ ہے۔ یہ سارا کا سارا بگاڑ اگر دھلے گا، یہ گندگی اگر صاف ہوگی تو ہمارے محبوب نبی کے تذکرے سے ہو، ہمارے پیارے آقا کے تذکرے سے یہ گندگی صاف ہوگی، یہ غلاظتیں دور ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو پوری امت مسلمہ کو محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے اظہار کا جو صحیح طریقہ ہے آپ کی اتباع کرنا، وہ ہم کو توفیق عطا فرما۔ نبی کے اظہار محبت کا صحیح جو طریقہ ہے وہ اتباع سنت ہے، وہ دین پر چلنا ہے، وہ نبی کے امانت کو زندہ کرنا ہے، وہ نبی کے دین کو پھیلانا ہے اور نبی کے دین کو باقی رکھنا ہے اپنی زندگی میں زندہ کر کے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔